سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اسی نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے اس سے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ جدا ہوتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات اس حال میں گزارتا ہے، غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس کے علاوہ جو آپ سے باتیں کرتا رہا، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں ان باتوں کو جو یہ راتوں کو کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ ان کو نظر انداز کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے کام بنانے والا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا مضمون گزر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آپ صرف ایک بس پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے منافق لوگ ایسے تھے کہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازمی نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ حالانکہ جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور حفاظت کی بھی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت کی۔ ایک ایک حدیث محفوظ ہے، اور حقیقت میں احادیث مبارکہ بھی اللہ ہی کا علم ہے۔ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جب بھی بولیں گے اللہ کی وحی سے ہی بولیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَن تَوَلَّا، اگر کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو دکھ تکلیف ہوتی ہے، خاص کر جب کہ اس کے دل کے اندر انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کا خلوص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے ہی شفیق، بڑے ہی مہربان، اللہ پاک فرماتے رؤوف الرحیم ہیں آپ امت کے لیے۔ اب اگر امت آپ کی اطاعت نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی، اذیت ہوتی۔ اس زمانے میں بھی تھے جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا دل رنجیدہ ہوتا، تو اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو رسول اور نبی علیہ السلام تو بنا کر بھیجا ہے، حفیظ نگہبان اور نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ یعنی اگر کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرے گا تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں آپ کی اطاعت کی، اسی سے پوچھ ہوگی کہ اس نے بات کیوں نہیں مانی۔ آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی مسلط کر کے نہیں بھیجا کہ آپ نے لازمی بات منوانی ہے، آپ کا کام بات پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، فکر کرنا ہے، کھڑنا ہے، اس کے بعد کسی کو ہدایت ملے کسی کو نہ ملے یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ لہذا آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ان کے رویے سے بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ان کا رویہ کیا تھا؟ بالخصوص منافقوں کا، کہ جب وہ آپ کے سامنے ہوتے تو کہتے طاعہ، جی ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم فرما برداری کرتے ہیں، ہم آپ کے پکے موتی ہیں۔ زبانی دعوے ان کے یہ تھے، لیکن عمل کیا تھا؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ سے الگ ہوتے، کسی اور مجلس میں چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے، خاص طور پہ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات ہوتی اور ایک گروہ ان میں سے ان کی راتیں کس حالت میں گزرتی؟ غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو کہتے رہے، یعنی دعویٰ یہ تھا کہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، آپ جو کہیں جی ہم حاضر ہیں، دعوے یہ ہیں۔ جیسا کہ آج کل بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارے کچھ دعوے تو ہیں لیکن غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں،
مسجد میں آنا قبول نہیں، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں۔ تو دعوے ان کے یہ ہوتے تھے کہ ہم جی آپ کے مطیع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں جی، لیکن جب آپ سے الگ ہوتے، رات کو اپنے گھروں کو جاتے، اپنے ماحول میں جاتے، اپنی مجلسوں میں جاتے، تو پھر عمل ان کا اس کے علاوہ ہوتا جو ان کے دعوے تھے۔ عمل کچھ اور ہے، دعوے کچھ اور ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ خوشیاں نہ منائیں، اترائیں نہ، ناز نہ کریں، واللہ یکتب ما یبیتون، جس حالت میں یہ رات گزار رہے ہیں، جو کرتوت کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو بولیاں بول رہے ہیں، سب کو اللہ پاک لکھ رہے ہیں۔ لکھنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے علم میں اللہ نوٹ کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں۔ ان کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی رات کی تاریکیوں میں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اور فرمائے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعرض عنہم، ان کو بالکل نظر انداز کریں، ان کے ان حرکتوں کو توجہ ہی نہ دیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ عام لفظوں میں اس کو یوں کہیں کہ یہ بھاڑ میں جاتے ہیں، جائیں، ان کو جانے دیں، اس کی پرواہ مت کریں آپ۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ ایک تبلیغ والے کا، ایک پیشوا کا، ایک امام کا، ایک قائد اور رہبر اور لیڈر کا کام یہی ہے کہ جتنی بھی اس کے ساتھ تکلیف دہ اور اذیت ناک رویے رکھے جائیں، وہ اس پہ صبر کرے، اور کسی بھی بات کو اپنی ٹینشن نہ بنائے، اس کو چھوڑ کر بھروسہ کرے کس پر؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا وَكِيلًا، جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پھر ان کے کام بھی بنانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی بڑے کو کہہ کر کہتا ہے جناب وہ کہہ دیا، اس نے صاحب نے کہہ دیا جناب میرے ذمے آپ کا کام ہو جائے گا، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر یہی اطمینان اور یقین اور ایمان اللہ کی ذات پہ ہو، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اللہ اس میں بہتر راستہ نکالتے ہیں اور بہترین ایسا راستہ دیتے ہیں کہ جس سے انسان خوش اور نہال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایات یہی ہیں، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہی ہدایات ہے کہ کسی کے غلط رویے سے انتقام کے اندر جلنے کی بجائے اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.